پیارے بچوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ واہ واہ، میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے جب آپ بچے سب تشریف لائے ہیں یہاں پر، اور ایک وائٹ کین دے سفید چھڑی کے دن کے حوالے سے آگہی کی مہم ہے۔ اور یہ ایک دن نہیں ہے میرے لیے اور مسز سمینہ الوی جو اس میں بڑا کام کرتی ہیں، ان کے لیے سارا سال ہے ہمارے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر میں آپ کو کسی اعتبار سے نامعذور سمجھتا ہوں، اور آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا تھا جس کا آج مجھے خیال آیا۔ مجھے خیال یہ آیا کہ آج سے 100 سال پہلے جو چیزیں آپ نے محسوس کی ہیں دنیا کے اندر، جہاں آپ سفر بھی کر سکتے ہیں، بچوں اسکول بھی جا سکتے ہیں، یہ کیفیت 100 سال پہلے کے انسان کو جو بینا تھے ان کو بھی نہیں حاصل تھی۔ تو لہٰذا یہ وقت ہے صرف جو اس قسم کی کیفیت کو اوورکم کر لے گا۔ تو لہٰذا میں اس بات کی تفصیل میں تو بعد میں آؤں گا، مگر میں خاص طور پر منسٹری آف ہیومن رائٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مسز سمینہ الوی نے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے، بریسٹ کینسر کے حوالے سے، وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، اور 4 چیزوں میں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آگہی جب سے آئی ہیں، جب سے آگہی شروع کی ہوئی ہے۔ اچھا، آگہی کیوں ہو؟ اس وجہ سے کہ یہ چیز انسان خود دیکھتا جا رہا ہے، محسوس کرتا جا رہا ہے کہ جو بڑے یا بچے کسی بھی انسانی فیکلٹی، کسی بھی فیکلٹی سے، چاہے جسمانی طور پر وہ 2 پیروں پر چل نہ سکیں، یا ہاتھوں کے اعتبار سے معذوری ہو، فزیکل ڈسیبلٹی ہو، ویژول ڈسیبلٹی ہو بچوں جو آپ کو ہے، یا ہیئرنگ ڈسیبلٹی ہو، یا مینٹل ڈسیبلٹی ہو۔ 4 بڑی ڈسیبلٹیز ہیں جن کو پاکستان کی حکومت دنیا سے بھی سیکھ کر اہتمام کرنا چاہتی ہے کہ آپ سب لوگ معاشرے کے ورکنگ کلاس کے اندر اور معاشرے کے انڈیپینڈنٹ فرد بنیں، اپنے سارے کام کریں۔ اور آپ نے کچھ یہاں پر سنا ہوگا کہ کن لوگوں نے اس میں کہاں کہاں پہنچ کر ترقی کر لی۔ یہ ایک ویژول امپیئرمنٹ ہے جس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ٹیکنالوجی کا میں بعد میں ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تو پوری امید ہے کہ ویژول امپیئرمنٹ جو ہے وہ، اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو ہے کیا ہے؟ یہ کہ آنکھ سے جو بینائی کا انسٹرومنٹ ہے، اس سے امیجری الیکٹریکل سگنلز کے ساتھ دماغ میں جاتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ الیکٹریکل سگنل سے آپٹک سینٹر میں دماغ میں جاتی ہے، وہاں دماغ اب الیکٹریکل سگنل سے ایک امیج، تصوراتی امیج بناتا ہے، جو ایسا جس کے اندر یہ رنگ کی اسٹیمولیشن ہے، اور ایسا امیج بھی نہیں ہے جیسا ہم بینا افراد جو امیجری دیکھتے ہیں۔ دماغ کی اپنی ایک انداز ہے جس کی بنیاد پر وہ امیجری بناتا ہے، اور دماغ اس کے اندر بھی کرتا ہے کہ 3D سیمولیشن بھی پیدا کرتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیپتھ کا اندازہ ہو، تاکہ چلنے پھرنے میں آسانی پیدا ہو۔ بچوں، آپ نے سنا ہوگا ایک سائنسدان تھا اسٹیفن ہاکنگ، اس کو مسکولر ڈیزیز ایک ہوئی، وہ اپاہج ہوتا گیا زندگی میں۔ بہت بڑا سائنسدان تھا، کچھ چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا۔ بہت بڑا سائنسدان تھا، وہ محروم ہوتا گیا اس بات سے کہ اس کے مسلز فیل ہوتے گئے۔ پہلے وہ لکھ سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، اس کی بینائی باقی رہی، اور چند ایک مسلز اس کے کچھ دیر تک چلے، اور آخر میں صرف بینائی باقی رہی۔ اور اس کو کمپیوٹر نے اسسٹ کیا، وہ اپنی نظروں سے الفاظ کا چناؤ کرتا تھا، اور اس نے آخری ایک کتاب بھی لکھی، اب مجھے اس کا کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا، آخری اس نے کتاب بھی لکھی جس کے اندر اس نے یہ کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی خطرناک ہوتی جائے گی۔ آخری کتاب اس کی یہ تھی۔ تو اس کو سائنس نے اس کی مدد کی ساری۔ اچھا، اب آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں مجھے یہ بھی کیفیت ہوئی، کیونکہ مسز سمینہ الوی ان چیزوں کو اتنے زوروں میں لے کر چلتی ہیں۔ میرے ایک دوست میکولر ڈی جنریشن کی وجہ سے کووڈ کے دوران نابینا ہو گئے،
اور جب میں ان سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کیا چیز آپ کو پریشان کرتی ہے سب سے زیادہ؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہ میں اخبار پڑھ سکتا ہوں، نہ کوئی کتاب پڑھ سکتا ہوں، اب مجھے نظر نہیں آتا، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو جیسے یہ صائمہ آپ نے سنا ابھی، جس پر ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی طرف سے تقریر کی، اور ایسے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک جج صاحب کو جو نابینا ہیں، ایک جج صاحب کو ایوارڈ دیا اس کے اچیومنٹس کی وجہ سے، اور اس بات کا بھی ہوا کیونکہ معاشرے کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، تو معاشرہ کبھی کبھی ڈسکریج کرتا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ وکیل نہیں بن سکتے، مگر یہ کہ پھر وہ کورٹ میں ہی گئے اور کورٹ سے ان کو اجازت ملی کہ کیوں نہیں بن سکتے، لہذا وہ وکیل بنے۔ میرے نیچے کچھ ادارے ہیں، صدر کے نیچے کچھ ادارے ہیں جن کو محتسب کہتے ہیں، آمبڈسمین، وہاں پر بھی بہت ساری کیفیات آتی ہیں کہ جی ڈسکریمنیشن ہوا اس بنیاد پر کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ معاشرے میں وہ ڈسکریمنیشن ختم ہو۔ اس حوالے سے منسٹری آف ہیومن رائٹس نے بڑی مدد کی ہے۔ کنگریچولیشنز خلیل جوہر صاحب، آپ کا شکریہ کہ ہر لیول پر اور ہمارے ساتھ مسلسل ساتھ دیا۔ تو لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے کہ حکومت پاکستان نے کیا کیا۔ ایک تو یہ اہتمام کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچے اور بڑے ڈفرینٹ ایبلٹیز کے ساتھ ہیں، پہلے بچوں کی میں بات کر لوں، ڈفرینٹ اسپیشل چلڈرن ہیں، ان کو عام اسکولوں میں ان کی تربیت ہو، عام اسکولوں میں ساتھ چلیں۔ یہ جو اسپیشل اسکولز کا کانسیپٹ تھا، یہ مغرب آہستہ آہستہ مغرب نے چھوڑ دیا۔ مغرب نے اسپیشل اسکولز کا کانسیپٹ ابھی لے کر چل رہے ہیں جہاں مینٹل ڈسیبلٹی ہو، کیونکہ وہ عام بچوں کے اسپیس پر وہ یا عام بچوں کے ساتھ شاید چلنے میں ان کو دقت ہو۔ مگر اس کے علاوہ ایک تو مینٹل ڈسیبلٹیز کا بھی اندازہ بڑا مشکل ہے، کہیں لرننگ ڈس آرڈر بھی ہوتے ہیں، بڑے عام ہوتے ہیں لرننگ ڈس آرڈر، کہیں اور بھی بیماریاں ہیں جو مینٹل ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ باہر صورت میں بات کر رہا ہوں کہ ویژولی ڈسیبلڈ بچے جو ہیں، ویژولی امپیئرڈ بچے جو ہیں، ان کو عام اسکولوں میں ان بچوں کے ساتھ چلیں۔ کیوں چلیں؟ اس وجہ سے چلیں کہ عام بچوں کو ویژولی امپیئرڈ بچوں کے ساتھ رہنے کا، ان کو اسسٹ کرنے کا، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا اندازہ ہو، اور ویژولی امپیئرڈ بچوں کو بھی یہ اندازہ ہو کہ معاشرہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا، معاشرہ آسان نہیں ہے، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ سمینہ علوی یہاں پچھلے دنوں ویل چیئرز ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھیں، 1-2 سال پرانا واقعہ ہے۔ تو ہیومن جو ایٹیٹیوڈز ہیں اس میں بچے ذرا سے بلنٹ ہوتے ہیں۔ تو سمینہ علوی نے پوچھا 2 بچوں سے جن کو کمر میں اسپائنل ڈس آرڈر تھا، کمر میں کب تھا، ہنچ بیک کیفیت جو تھی، تو بچوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا پرابلم اسکولوں میں ہوا؟ تو بچوں نے، دونوں بھائی بہن تھے، دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں کبڑا کبڑا کہہ کر بچے مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، یہ جب ہوگا جب اسکولوں کے اندر ایسی کیفیت عام نظر نہ آئے اور ٹوٹل سب بچے مل کر اس چیز کو ڈسکریج نہ کریں۔ تو معاشرے کے اندر بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈز بنے، یہ نہیں کہ آپ سیکھ کر اور ہم بڑے ہو کر یہ ایٹیٹیوڈز اڈاپٹ کریں، یہ چیزیں بچپن سے ہمارے ساتھ چلنی چاہیے۔ تو پہلی چیز تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عام اسکولوں کے اندر ان کی تربیت ہو اور ان کا یہ ساتھ چلیں۔ اس کے لیے ایک اور چیز، نیکسٹ چیز کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے نیکسٹ چیز ضروری ہے کہ ٹیچرز کو ایجوکیٹ کر لیا جائے۔ تو آج کل اس بات کی کوشش بھی چل رہی ہے کہ آن لائن بھی ٹیچرز کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک ادارہ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر موجود ہے، وہ سمینہ علوی ان کے ساتھ مل کر ٹیچرز ٹریننگ فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز ان اسکولز۔ اچھا، ہم نے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ بھی، خلیل جوہر صاحب، ایک کوآپریشن کی ہماری خواہش رہتی ہے، ان کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو ہم نے منسٹری آف ایجوکیشن سے کہا ہے کوئی منیمم کرائیٹیریا بتا دو کہ ایک ٹیچر ہر کلاس میں ممکن شاید نہ ہو، مگر ایک ٹیچر 50 کے اسکول کے اندر یا 100 بچوں کے اسکول کے اندر ایک ٹیچر ضرور ہو۔ اسی طرح سے 200 کے اسکول کے اندر 2 ٹیچرز ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم اس وقت یہ اسٹیمیشن کر رہے ہیں کہ ملک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، تاکہ ٹیچرز کو ایک ایڈیشنل سیلری کے ساتھ
یا کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ وہ اسپیشل بچوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں.